السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 74، آیت 230 تا 231۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حدود اللہ وَتِلْكَ حدود اللہ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ پھر اگر وہ تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں وہ انہیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے سو بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو، اور اس کو بھی جو اس نے کتاب و حکمت میں سے تم پر نازل کیا ہے وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، یعنی خاوند نے بیوی کو تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ، تو نہیں ہے وہ حلال، یعنی عورت، لہو اس کے لیے، یعنی اس مرد کے لیے، خاوند کے لیے،
من بعد اس کے بعد, حتیٰ یہاں تک کہ تن کیا وہ نکاح کرے, زوجن کسی اور خاوند سے, غیرہ اس کے علاوہ, فإن پھر اگر طلّا کہا وہ بھی طلاق دے دے اس کو, فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ, علیہما ان پر یعنی ان سب کا میاں بیوی پر, ان یہ کہ یتراجع وہ دونوں باہم رجوع کر لیں, ان اگر زنا وہ یقین کریں, ان کے یقیما وہ قائم رکھیں گے, حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو, وتل کا اور یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں, یبینھا وہ بیان کرتا ہے انہیں, لقوم ان لوگوں کے لیے, یعلمون جو جانتے ہیں, وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دو, النساء عورتوں کو, فبلغنا پھر وہ پہنچ جائیں, اجلہن اپنی عدت کے یعنی قریب, فامسکوہن تو روک لو ان کو, بمعروف دستور کے مطابق, او یا فرحوہن چھوڑ دو ان کو, بمعروف دستور کے مطابق, ولا تمسکوہن اور نہ تم روکو ان کو, ضرارا ستانے کے لیے, لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو, ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا, ذالک یہ یعنی ایسی حرکت, فقط تو یقیناً ظالم وہ ظلم کرے گا, نفسہ اپنے ہی نفس پر, ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ, آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو, ہزوا مذاق, وَاذْكُرُوا اور یاد کرو, نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت, علیکم تم پر, وما اور اس کو بھی جو, انزلہ اس نے نازل کی, علیکم تم پر, من الکتاب کتاب, والحکمہ اور حکمت, یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں, بہی اس کے ساتھ, واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے, وَاعْلَمُوا اور جان لو, ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ, بکل شیء ہر چیز کو, علیم خوب جاننے والا ہے. پیارے بھائیوں اور بہنوں, ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, خاوند اگر اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے, اور یاد رکھیے طلاق کا صحیح اور درست طریقہ یہ ہے کہ حالت حیض سے پاک ہونے پر, حالت طہر میں بغیر ہم بستری کیے بیوی کو ایک طلاق دینی ہے. یوں اس طریقے پر اگر خاوند جب اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے, یوں اس طریقے پر خاوند بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے, تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اب یہ عورت اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہے, یعنی نہ تو خاوند اب رجوع کر سکتا ہے تیسری طلاق بعد, اور نہ ہی خاوند جو ہے وہ تجدید نکاح کر سکتا ہے. اس میاں بیوی کا تعلق ہمیش کے لیے ختم شد. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں تیسری طلاق سے مراد ایک ساتھ 3 طلاق دینا نہیں ہے, ایک ساتھ 3 طلاق دینا نہیں ہے, بلکہ صحیح طریقے پر علیحدہ طور میں جب اس نے 3 طلاق دی ہے, تو جب 3 طلاق تیسری طلاق دے دی, اب اس صورت میں یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے. اور اگر ایک ساتھ 3 طلاق دی ہے تو پھر ایک ہی طلاق رجی واقع ہوئی ہے اور یہ رجوع کر سکتا ہے. مسلم کتاب الطلاق حدیث نمبر 1472. اور جب تیسری طلاق خاوند نے دے دی ہے, اب اس صورت میں یہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے تجدید نکاح کر سکتا ہے. اس کا طریقہ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا, یہ عورت اپنی متعلقہ 3 حیض عدت پوری کر لینے کے بعد کہیں شادی کرتی ہے, جو نکاح کی شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ, نکاح ولی کی اجازت سے, 2 گواہوں کے ساتھ اور اعلان نکاح وغیرہ کے ساتھ. اب اگر یہ عورت آگے کہیں شادی کر لیتی ہے اور وہ خاوند بھی اسے طلاق دے دیتا ہے,
یا یہ کہ وہ خاوند فوت ہو جاتا ہے تو متلقہ ہونے کی صورت میں اس کی عدت 3 حیض گزارنے کے بعد یا بیوہ ہو جانے کی صورت میں 4 ماہ 10 دن کی عدت گزار لینے کے بعد اگر یہ سابقہ میاں بیوی آپس میں پھر سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. اور ہمارے ہند و پاک میں یا اجمی علاقوں میں حلالہ کیا جاتا ہے. حلالہ یہ کہ خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، کہیں پر تو متلقہ کی عدت پوری کرائی جاتی ہے اور کہیں پر جو ہے وہ اس کی عدت پوری نہیں کرائی جاتی. کوئی بھی صورت ہو یہ ہوتا ہے کہ اس متلقہ عورت کا نکاح کیا جاتا ہے جس سے نکاح کرایا جا رہا ہوتا ہے. اس غرض سے نکاح کرایا جاتا ہے کہ یہ طلاق دے گا اور طلاق دینے کے بعد یہ عورت پھر پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرے گی، جبکہ یہ حلالہ ہے. تو اس مروجہ حلالے پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے. اگر اتفاقاً ایسا ہو کہ عورت متلقہ ہوئی، عدت پوری کی، آگے اس نے نکاح کیا، دوسرے خاوند نے بھی طلاق دے ڈالی یا وہ مر گیا، دونوں ہی صورتوں میں بیوہ یا متلقہ ہونے کی صورت میں وہ عدت پوری کر لے اور عدت پوری کر لینے کے بعد اگر سابقہ میاں بیوی دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا، جبکہ ہمارے ہاں البریلویہ اور دیوبندیہ ان دونوں نے اس سے حلالے پر استدلال کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ سراسر حرام ہے اور غلط ہے. اور بہنوں اور بھائیوں، ہمارے سوچنے کا لمحہ فکریہ یہ ہے، قرآن پاک کس پر نازل ہوا؟ ہندوستان پاکستان میں یا بغداد اور کوفے اور ایران میں کسی پر نازل ہوا؟ ہر مسلمان یہ جانتا ہے اللہ کا قرآن پورے کا پورا یہ جناب محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو البقرہ آیت 230 سے مروجہ حلالے کا جواز لینا یہ سراسر جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی دیگر قرآن کی آیتوں کی طرح، اور پیارے نبی علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے کروانے پر لعنت فرمائی. پتہ چلا کہ اس آیت سے حلالہ کا مسئلہ نکالنا یہ جہالت یا تقلید کے سوا یا مسلک پرستی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی گودنے والی، گدوانے والی، بال ملانے والی، بال ملوانے والی، اور اسی طرح فرمایا والمحلل لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر بھی لعنت کی. المحلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسے بندے پر. والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا بھی لعنتی اور حلالہ کروانے والا یہ دونوں کے دونوں لعنتی. اسی طرح فرمایا سود کھانے والا اور سود کھلانے والے، ان پر بھی لعنت فرمائی. تو حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا ان دونوں پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے. سنن نسائی کتاب الطلاق حدیث نمبر 2445، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا. ترمذی 1119 نمبر کی یہ روایت. اور ایک اور روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ بتلایا. کرائے کا سانڈ بتایا کس کو؟ جو حلالہ کرنے والا ہے یہ کرائے کا سانڈ ہے، رینٹ پر لیا ہوا سانڈ ہے. ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1936. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے بھی جو ہے وہ حسن کہا. تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر کیا بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا بھی لعنتی، کروانے والا بھی لعنتی ہے. اور ہمارے ہاں بیسیوں اور ہزاروں عورتوں کے حلالے کر دیے جاتے ہیں
اور اس بغیرتی کو سر عام برداشت کیا جاتا ہے، اور شہوت خور مولویوں نے اور پیسہ پرست مولویوں نے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ لوگوں یہ اسلام ہے یا نعوذ باللہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو یہ آیت پیارے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اگر اس آیت سے حلالہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کبھی حلالہ کروانے والے پر لعنت نہ فرماتے۔ تو پتہ چلا کہ حلالہ کروانا ایک لعنتی عمل ہے، جو ہمارے ہاں ہند و پاک میں دیوبندیہ البریلویہ کے ہاں بڑے ذوق و شوق سے اور بڑے اہتمام سے اس عمل بد کو رچایا جاتا ہے۔ تو خاوند نے جب تیسری طلاق دے دی، اب عورت آزاد ہے، نہ پہلا خاوند رجوع کر سکتا ہے نہ تجدید نکاح کر سکتا ہے۔ وہ آگے کہیں نکاح کرتی ہے، اتفاقاً وہ بھی طلاق دے دیتا ہے یا پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، تو دونوں ہی صورتوں میں پہلے خاوند دوسرے خاوند کی عدت گزارنے کے بعد اگر سابقہ میاں بیوی نکاح کرنا چاہیں نکاح کی شرائط کے ساتھ تو کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کے پورے ہونے کے قریب ہو جائیں۔ بندے نے عورت کو طلاق دی ہے، طلاق رجعی ہے، پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے، تو اس طلاق میں بندہ رجوع کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یعنی رجوع کر لو، یا پھر انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے ختم کے ہونے کے قریب یا تو ان کو رجوع کر لو یا پھر انہیں آزاد چھوڑ دو، یہ کہ وہ عدت پوری ہو لینے کے بعد آزاد ہو جائیں گی، یا یہ کہ ان کو تیسری طلاق وغیرہ دے دو۔ اور رجوع کرنا محض ستانے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو۔ جو بندہ ایسا کرے گا اس کا مقصد بیوی کو آباد کرنا نہیں بلکہ بیوی کو رلانا اور ستانا مقصد ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر ایسا بندہ یہ چیز دیکھ لے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا جاننے والا ہے، یعنی اللہ کے عذاب کو سامنے رکھو۔ اور اسی طرح جب خاوند نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا، طلاق دے دی طلاق بھی ہو جائے گی، نکاح کیا نکاح بھی ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں کوئی سنجیدگی سے کہے تو وہ سنجیدگی ہیں، یعنی فی الحقیقت وہ واقع ہو جائیں گی، اور اگر کوئی مذاق میں کہے تب بھی وہ واقع ہو جائیں گی۔ نمبر 1 نکاح کرنا، نکاح کی شرائط موجود تھی، نکاح ہوا، سنجیدگی میں ہوا یا مذاق میں، نکاح واقع ہو جائے گا۔ طلاق دی مذاق میں دی یا سنجیدگی میں دی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ رجوع کیا کہ میں رجوع کرتا ہوں، میں نے رجوع کیا وغیرہ، تو یہ بھی واقع ہو جائے گا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2194، ابن ماجہ 2039، اور اسی طرح ترمذی وغیرہ۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں وہ بھی یاد رکھو، اور اللہ نے تم پر کتاب و حکمت کو نازل فرمایا۔ کتاب و حکمت سے مراد، کتاب سے مراد اللہ کا قرآن، حکمت سے مراد نبی علیہ السلام کی حدیث۔ تو اللہ نے یہ تم پر نازل کی، اور اسی قرآن اور حدیث سے تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ وہ ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آج کمزور بندی پر، اپنی بیوی پر یہ ظالم اور جابر اور قاہر بن کر ظلم کرے گا تو بیوی اگر کچھ نہ بگاڑ پائی وہ کمزور، لیکن اللہ کی پکڑ سے قیامت کے دن اس جبار و قہار کی پکڑ سے جو ہے وہ بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔